آج ہمارا عنوان درگزر کرنا، معاف کرنا، معافی مانگنا اور دوسروں کو معاف کرنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کے پہلوؤں میں سے ایک مبارک پہلو ہے۔ اور اس وقت ہمارے معاشرے میں اس پہلو کی اتنی ضرورت ہے کہ پورے کے پورے معاشرے کے سدھار کا اور پورے کے پورے معاشرے کی جو بہتری ہے اس کی بنیاد اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت طیبہ کے اوپر کھڑی ہے۔ اگر ہم ایک دوسرے کو معاف کرنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کے معاملات میں درگزر کرنا سیکھ لیں، ایک دوسرے کے لیے اپنے رویوں کو نرم رکھنا سیکھ لیں، انشاءاللہ اللہ تعالی ہمارے معاشرے کے اندر بہتری اور سکون اور اطمینان اور امن کو قائم فرمائیں گے۔ کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت، حضور کا ہر عمل اور حضور کا ہر طریقہ جو ہے وہ اس کائنات میں امن، اطمینان اور سکون کا ضامن ہے۔ آج ہم سنتوں سے دور ہوئے، آج ہم نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کو چھوڑا، جس کی وجہ سے ہمارا پورا معاشرہ بگاڑ کا شکار ہو گیا، جس کی وجہ سے ہمارے پورے معاشرے کے اندر ایک عجیب سا بگاڑ اور بد امنی، بد سکونی، دلوں کی بے چینی اور بے اطمینانی جو ہے وہ ہم پر مسلط کر دی گئی اللہ کی طرف سے۔ اس کے لیے لازم ہے کہ ہم دوبارہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم والی سنتوں والی زندگی جو ہے اس کی طرف رجوع فرمائیں، اس کی طرف لوٹیں۔ اسی عنوان سے متعلق جو آیت کریمہ پڑھی ہے میں نے، اللہ رب العزت نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا الذین ينفقون اموالهم في السراء والضراء والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس۔ یہ اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی صفات بیان کر رہے ہیں۔ اس جگہ پر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی صفات بیان کی ہیں کہ ایمان والے وہ لوگ ہیں، حقیقی ایمان والے جو صفات کے حامل ایمان والے ہیں، وہ لوگ ہیں ينفقون اموالهم في السراء والضراء کہ جو اللہ کے راستے کے اندر خرچ کرتے ہیں، والکاظمین عن الناس اور فرمایا کہ لوگوں کے معاملے کے اندر درگزر کرتے ہیں، معافی کا پہلو جو ہے اس کو ہمیشہ جو ہے وہ نمایاں رکھتے ہیں، ہمیشہ معافی والے پہلو کو بدلے والے پہلو سے اوپر رکھتے ہیں، انتقام کے پہلو سے معافی والے پہلو کو ہمیشہ جو ہے ایمان والے وہ جو ہے وہ اس کو ترجیح دیتے ہیں، باوجود اس کے کہ قدرت بھی وہ انتقام لینے کی، بدلہ لینے کی طاقت اور جو ہے وہ سخت بھی وہ انسان کے اندر، اس کے باوجود انسان کے اندر جب معافی اور درگزر کی اللہ تعالیٰ صفت پیدا فرما دیتا ہے تو یہ انسان ان لوگوں کے اندر شامل ہو جاتا ہے جن کی صفات کو اللہ نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ اس انسان کا شمار گویا اللہ کی بیان کردہ ان ایمان والوں کے اندر ہو جاتا ہے جن کو اللہ قرآن کریم کے اندر فخریہ انداز میں بیان کرتے ہیں کہ بھئی میرے ماننے والے، میری اتباع کرنے والے، میری پیروی کرنے والے تو وہ لوگ ہیں کہ جو اپنے آپ کو جو ہے وہ ان صفات کے مطابق زندگی کا پابند بنا لیتے ہیں، جو اللہ کے راستے میں خرچ بھی کرتے ہیں، والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، غصہ آ جاتا ہے اس غصے کو دبا لیتے ہیں، لوگوں کی جو ہے وہ ناچاکیوں پر، لوگوں کے معاملات پر بعض اوقات انسان کی طبیعت بگڑ جاتی ہے، لیکن وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس درگزر والے پہلو کو اپنی طبیعت پر غالب کر لیتے ہیں۔ اور دوسری جگہ پر اللہ رب العزت کیا ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا کہ نبی کریم حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے دور خلافت کے اندر ایک موقع پر جو ہے وہ بیٹھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے بھتیجے تھے، ان کے پاس ایک شخص آیا، اس نے کہا کہ میں آپ کے بادشاہ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کے خلیفہ سے، آپ کے امیر المؤمنین سے
ملاقات کرنا چاہتا ہوں، ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے جو بھتیجے تھے انہوں نے کہا کہ بھی آ جاؤ، میں آپ کو امیر المؤمنین کے دربار میں ان کی خدمت میں لے جاتا ہوں۔ تو وہ اس شخص کو لے کر جب حضور حضرت جو ہے عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دربار میں پہنچے تو اس شخص نے حضرت عمر کے سامنے جاتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا کہ تم انصاف نہیں کرتے ہو، تم بے انصافی کرتے ہو، تم معاملات جو ہے وہ عدل کے ساتھ حل نہیں کرتے ہو، تم یہ بھی کرتے، تم وہ بھی کرتے، سارے کے سارے جو وہ کہہ سکتا تھا اس نے حضرت عمر کے سامنے کہا۔ اور آپ اندازہ لگائیں، ایک وہ زمانہ تھا کہ جس زمانے میں حضرت عمر چھوٹی سی بات پہ تلوار نکال لیا کرتے تھے، اتنی بہادری، اتنے نڈر اور اتنے بے باک انسان تھے، اتنے طاقتور انسان تھے کہ اللہ رب العزت سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگ کر حضرت عمر کو لیا، دعا مانگ کر حضرت عمر کو لیا۔ فرمایا اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب، فرمایا اے اللہ عمر کے ذریعے سے میرے اسلام کو عزت عطا فرما، میرے اسلام کو طاقت اور قوت عطا فرما۔ یہ حضور دعا مانگ رہے ہیں حضرت عمر کی نسبت، کہ جو جن کو حضور کہہ رہے ہیں کہ یہ اسلام کی طاقت ہے، آج اس عمر کو کہ جب اس کے باوجود کہ وہ امیر المؤمنین ہیں، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، 22 لاکھ مربع میل کے حکمران، وقت کے خلیفہ امیر المؤمنین، اور ایک شخص سامنے کھڑا ہو کر کیا کہتا ہے، تم عدل نہیں کرتے ہو، تم انصاف نہیں کرتے ہو، تم جو ہے وہ معاملات میں جو ہے یوں کرتے ہو۔ اب حضرت عمر تو وہ شخص ہیں کہ جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا۔ حضرت عمر کون شخصیت ہے؟ جن کی زبان پر اللہ نے حق کو جاری کر دیا، اور جن کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اللہ قرآن بنا کر نازل فرما دیا کرتے تھے۔ 22 مقامات قرآن کریم کے ایسے ہیں جو حضرت عمر کی رائے پر اللہ رب العزت نے نازل فرمائے۔ 22 مقامات ایسے ہیں قرآن کریم کے۔ حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ یوں ہونا چاہیے، اللہ نے کہا اے میرے حبیب جو عمر کہہ رہا ہے میں نے اس کو قرآن کا حصہ بنا دیا ہے، آج کے بعد تم اسی طرح عمل کرو گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم طواف کر رہے ہیں، حضور طواف کر رہے ہیں، حضرت عمر ساتھ ہیں، طواف کرتے 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 مقام ابراہیم پر آئے۔ جیسے ہی مقام ابراہیم پر پہنچے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا یا رسول اللہ عمر کا دل چاہتا ہے اس جگہ پر کھڑے ہو کر نوافل پڑھے جائیں، اس جگہ پر کھڑے ہو کر جو ہے وہ نفل ادا کیے جائیں اللہ کے حضور۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر دل تو میرا بھی چاہتا ہے لیکن اللہ کا حکم نہیں ہے، میں محمد کوئی کام ایسا نہیں کرتا کہ جس میں اللہ کی مرضی اور اللہ کی منشا اور رضا شامل نہ ہو، اللہ کا حکم شامل نہ ہو۔ یہاں پر نماز پڑھنے کا، اس جگہ پر جو ہے وہ نوافل ادا کرنے کا خاص طور پر یہ اللہ کی طرف سے حکم نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت نے اسی موقع پر جبریل کو بھیجا، جو حضرت عمر نے مشورہ دیا حضور کو، جو حضرت عمر نے رائے پیش کی حضور کے سامنے، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اور فرمایا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى، فرمایا اے نبی جس جگہ کو نماز پڑھنے کے لیے عمر نے منتخب کیا ہے ہم قیامت تک آنے والوں کے لیے منتخب کر رہے ہیں کہ جب بھی طواف کرنے کے لیے آئیں گے مقام ابراہیم پہ آ کر نوافل ادا کریں گے۔ تو حضرت عمر تو وہ شخصیت ہیں، وہ عادل حکمران ہیں کہ جن کی زبان پہ اللہ نے حق جاری کیا تھا، جن کی بات کو اللہ قرآن بنا دیا کرتا تھا۔ یہ شخص آیا اور آگے کیا کہہ رہا ہے کہ عمر تم تو انصاف نہیں کرتے ہو، تم تو عدل نہیں کرتے ہو۔ جو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا بھتیجا تھا سمجھ گیا، حضرت عمر کے چہرے کے آثار دیکھے، حضرت عمر کا چہرہ غصے سے سرخ ہونا شروع ہو گیا۔ جیسے ہی آثار دیکھے تو فوری طور پر حضرت عمر کے بھتیجے نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے قرآن کریم کی آیت مبارکہ تلاوت کی، جس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے مسلمانوں، اے ایمان والو، تم جب تمہارے نفس کو جو ہے وہ مخاطب کیا جائے اور تمہارے نفس کو غصہ دلایا جائے تو فرمایا ایسے جاہلوں سے اعراض کیا کرو اور ایسے جاہلوں سے جو ہے وہ درگزر کیا کرو۔ تو حضرت عمر نے قرآن کریم کی آیت سنی تو حضرت عمر کا چہرہ جو تبدیل ہو رہا تھا
وہ اپنی نارمل حالت پر آ گیا، فوری طور پر وہ جو رنگت بدل رہی تھی وہ پھر جو ہے وہ صحیح ہو گئی۔ تو حضرت عمر رضی آپ اندازہ لگائیں کہ 22 لاکھ مربع میل کے حکمران کو سامنے کھڑے ہو کر اعتراض کیا جا رہا ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے شاگردوں کی تربیت ایسی فرمائی تھی، ادھر قرآن کی آیت آئی، ادھر اللہ کا حکم آیا کہ نہیں نہیں بدلہ نہیں لینا، انتقام نہیں لینا، درگزر کرنا ہے، معاف کرنا ہے، جو ہے وہ ان سے کنارہ کشی کرنی ہے۔ تو جیسے ہی اللہ کا حکم آیا، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کے حکم کو مانا اور اپنے غصے کو جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اس شخص کو کہہ رہے ہیں، اس شخص کو کیا کہہ رہے ہیں کہ چلا جا یہاں سے، جا، میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضرت عمر کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے تجھے معاف کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی جو ہے ایسے واقعات سے بھری ہوئی ہے۔ آپ کی زندگی تو وہ اس امت کے لیے جو ہے وہ اخلاق کا نمونہ ہے، اعلیٰ اور سب سے بہترین اخلاق کا جو ہے وہ نمونہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے۔ طائف کے سفر پر ہیں، آپ دعوت کے لیے گئے، گشت کر رہے ہیں، مکہ سے طائف کی طرف کا سفر ہے، ٹھیک ہے نا۔ ہمارے تبلیغی حضرات فرمایا کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ بیرونی گشت پر گئے ہوئے تھے، یہ مکہ سے طائف یہ حضور بیرونی گشت پر تشریف فرما تھے، تشریف لے گئے تھے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے طائف گئے، کس بات کے لیے؟ لوگوں کو دین بتانے کے لیے، لوگوں کو دعوت دینے کے لیے، لوگوں کا تعلق اللہ سے جوڑنے کے لیے، لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے کے لیے، لوگوں کی اللہ سے صلح کروانے کے لیے حضور جو ہے وہ مکہ سے سفر کر رہے ہیں طائف کا۔ طائف کے سرداروں نے وہ اوباش نوجوان جو تھے، وہ جو ہے وہ ان کے جو لچے اور لفنگے نوجوان تھے، وہ سب کے سب حضور کے پیچھے لگا دیے، حضور کو ستانے کے لیے، حضور کو پتھر مارنے کے لیے۔ حضور کو ستایا گیا، پتھر مارے گئے، حضور کو تکلیفیں پہنچائی گئی، حضور کو اذیتیں پہنچائی گئی۔ حضور طائف سے واپس تشریف لا رہے تھے، درمیان راستے کے اندر ایک باغ آتا ہے، اس باغ میں، وہ باغ کس کا ہے؟ عتبہ بن ربیعہ کا، جو حضور کا دشمن ہے، جو حضور کا دشمن ہے، جو اسلام کا سخت دشمن ہے، اس کا باغ آتا ہے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت یہ ہے، اس موقع پر محدثین نے لکھا ہے، ورنہ اس موقع پر حضور کی کیفیت ایسی تھی کہ جو دشمنوں میں سب سے بڑا دشمن تھا، حضور کی حالت دیکھ کر اس دشمن کو بھی حضور پہ ترس آ گیا کہ حضور کے سر مبارک سے لے کر حضور کے پاؤں تک جو ہے وہ لہو رہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کیفیت ایسی ہے، دشمن کو بھی ترس آیا۔ دشمن نے اپنے خادم کو بلایا، عداس نام ان کے خادم کا، جب وہ آیا اس کو ایک ٹرے دی، ایک تشت، ایک تھال، اس کے اندر باغ سے تازہ انگور توڑے اور وہ انگور حضور کی خدمت میں بھیجے، اور وہ نوجوان جو تھا وہ انگور لے کر حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، کہا کہ اے مسافر کون ہو؟ کہا میرا نام محمد بن عبداللہ ہے۔ تو اس نے انگور پیش کیے کہ یہ میرے مالک نے انگور بھیجے ہیں، کھائیے۔ حضور نے چند دانے انگوروں کے کھائے، نوش فرمائے اس باغ سے، اور پھر فرمایا، جب اس سے پوچھا، اس نوجوان سے پوچھا، ایک روایت میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پہلا دانہ اٹھایا اور اٹھا کر پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو وہ نوجوان جو غلام تھا وہ کھڑا دیکھ رہا تھا اور کہنے لگا یا رسول اللہ کے رسول کے تعارف نہیں تھا، مسافر کہا، اے مسافر، اے محمد، میں تم سے واقف نہیں ہوں، میں تم سے جانتا نہیں ہوں، لیکن میں نے آج تک کھانا شروع کرنے سے پہلے کبھی کسی کو یہ جملہ پڑھتے ہوئے نہیں سنا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کبھی کسی کو یہ جملہ کہتے ہوئے نہیں سنا، تو تم کون ہو؟ اس حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلام سے، اس نے کہا کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ اس کو دعوت دی، اس کو دین کے بارے میں کچھ بتایا، اور پھر باتوں باتوں کے اندر حضور نے اس شخص سے پوچھا تم کہاں سے ہو؟ حضور نے پوچھا تم کہاں؟ اس نے کہا کہ میں نینوا بستی سے ہوں، میں نینوا بستی سے ہوں۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بستی کا نام سنا تو حضور نے فرمایا اس نینوا بستی میں تو میرے بھائی یونس بھی تشریف لائے تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے بارے میں کہا وہاں پر تو میرے بھائی یونس تشریف لائے تھے۔ پھر حضرت یونس کے کچھ احوال اس کے سامنے ذکر کیے، فرمایا کہ جیسے ہی حضور نے حضرت یونس علیہ السلام کے کچھ احوال، ان کی زندگی کا کچھ خاکہ اس نوجوان
کے سامنے پیش کیا، اس کے سامنے بیان کیا، وہ نوجوان جو تھا وہ کہنے لگا کہ یہ معلومات آج سے پہلے حضرت یونس کے بارے میں یونس کی بستی میں رہتا ہوں، میں وہاں سے آیا ہوں، میں نے وہاں کے لوگوں سے یونس کے بارے میں ایسی معلومات نہیں سنی جو میں آپ کی لسان سے، آپ کی زبان مبارک سے سن رہا ہوں، اس لیے میں آپ پر ایمان لاتا ہوں، اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد انک رسول اللہ، کہا کہ میں آپ کو اللہ کا پیغمبر تسلیم کرتا ہوں، جو معلومات آپ بتا رہے ہیں یہ سوائے پیغمبر کے اور کوئی نہیں بتا سکتا، یہ سوائے نبی کے اور کوئی نہیں بتا سکتا، فوری طور پر ایمان لے آئے۔ تو عرض کرنے کا مقصد کیا ہے؟ حضور طائف کے سفر سے واپس آ رہے ہیں، اللہ نے جبریل کو بھیجا، فرشتے ساتھ ہیں، حضرت میکائیل ساتھ ہیں، جن فرشتوں کے اختیار میں اللہ نے پہاڑ دیے وہ فرشتے ساتھ ہیں، بارش کے فرشتے ساتھ ہیں، حالات کو بدلنے والے اللہ کے حکم کے ساتھ جو فرشتے، وہ سب حضرت جبریل کے ساتھ، حضرت جبریل آئے، کہا یا رسول اللہ ان ظالموں نے آپ پر اتنا ظلم کیا ہے، آپ کو اتنا ستایا ہے، آپ کو اتنی تکلیفیں پہنچائی ہیں، جبریل یہ پہاڑوں کا فرشتہ میرے ساتھ کھڑا ہے، آپ کو سلام کرتا ہے، حضور نے اس کے سلام کا جواب دیا، کہا یا رسول اللہ آپ حکم دیجئے یہ دونوں پہاڑوں کو یوں آپس میں ملائے گا اور اس پوری کی پوری بستی کو، ان طائف والوں کو گلیاں میٹ کر کے رکھ دے گا، ان کا نام و نشان بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا، آپ حکم کریں۔ بارش کے فرشتے نے کہا یا رسول اللہ آپ حکم کیجئے، آسمان سے اتنی بارش برسے گی کہ یہ سب بارش میں بہہ جائیں گے، یہ سب ہلاک اور تباہ برباد ہو جائیں گے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم نہیں جانتے، ممکن ہے یہ میری بات کو نہیں سمجھ رہے، اللہ تعالیٰ شاید ان کی نسلوں میں میرے دین کو سمجھنے والے پیدا فرما دیں، اللہ ان کی نسلوں میں میرے دین کو سمجھنے والے پیدا فرما دیں۔ فرمایا میں نے ان سب کو معاف کیا، میں نے ان سب کو معاف کیا۔ آج ہم نے اپنی زندگی کا طرز بدلا، آج ہم نے اپنی زندگی کا طرز بدلا، ہم نے اللہ کے رسول کا طرز چھوڑا، ہم نے اللہ کے رسول کا وہ طریقہ چھوڑا جس طریقے میں اللہ نے کامیابی رکھی تھی، جس میں اللہ نے فلاح اور کامرانی رکھی تھی، ہم نے وہ طریقہ چھوڑ دیا اور ہم غیروں کے طریقوں پر چل کر پھر ہم کامیاب ہونے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہم جو ہے وہ غیر کے طریقے کو اختیار کر کے جو ہے ایک آدمی نے اپنا یونیفارم جو ہے وہ کسی انگریزی سکول کا پہنا ہوا ہے اور پھر کسی گورنمنٹ سکول میں داخلہ لینے کے لیے جائے تو کہے گا بھائی صاحب کدھر آ رہے ہو، تمہارا یونیفارم تو ہمارے سکول کا نہیں ہے، تمہارا کلچر، تمہاری تہذیب تو ہمارے سکول اور ہمارے کلچر سے ملتی نہیں ہے، تم ہمارے کالج میں ہمارے سکول میں کس لیے؟ وہ اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیں گے، وہ وہیں سے واپس لوٹا دیا جائے گا۔ ہمارا سب کچھ تو غیروں والا ہے، ہمارا سب کچھ تو جو ہے وہ اوروں کا ہے، اللہ کے رسول کا تو ہمارے پاس کچھ بھی باقی نہیں رہا۔ اللہ کے رسول کے طریقوں کو تو ہم نے پسے پشت ڈال دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بیٹھے ہیں، ایک شخص کے ساتھ ایک شخص آیا، حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ بخاری شریف کے اندر یہ واقعہ فرمایا کہ ایک شخص کو برا بھلا کہنا، ایک شخص آیا اللہ کے رسول کی مجلس میں بیٹھے ہیں، حضرت عمر بھی ہیں، حضرت ابو بکر بھی ہیں، حضرت عثمان اور علی رضی اللہ عنہما بھی، سب کے سب صحابہ موجود ہیں۔ وہ شخص باہر آیا، دروازے پہ کھڑا ہوا اور آ کر حضرت ابو بکر کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینی شروع کر دی، جو وہ کہہ سکتا تھا اس نے کہا۔ حضرت ابو بکر برداشت کرتے رہے۔ حضرت ابو بکر یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد کہ برداشت کرنے سے ملتا کیا ہے، حضرت ابو بکر برداشت کرتے رہے، چپ کر کے اس کی باتوں کو سنتے رہے، وہ بولتا رہا یہ سنتے رہے، وہ بولتا گیا اور یہ سن رہے ہیں، اور بالآخر وہ ایک اللہ نے جو انسان کے اندر برداشت کا وہ قوت اور وہ مادہ رکھا ہے، حضرت ابو بکر کی برداشت کا وہ مادہ جو تھا وہ لبریز ہوا، حضرت ابو بکر نے اس کی بات کا جواب دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی بات کا جواب دیا، جیسے ہی حضرت ابو بکر نے اس کی بات کا جواب دیا، اللہ کے حبیب مجلس سے اٹھے اور اللہ کے حبیب مجلس سے چلے گئے، مجلس سے اٹھ کر مجلس سے چلے گئے۔ حضرت ابو بکر اٹھے، دوڑے، یا رسول اللہ فداک امی و ابی، میرے ماں باپ آپ پر قربان، میں جب تک خاموش تھا
وہ مجھے گالیاں دے رہا تھا، وہ مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا، جب تک میں خاموش تھا آپ مجلس میں بیٹھے رہے، جیسے ہی میں نے اس کی بات کا جواب دیا آپ مجلس سے اٹھ کر جو ہے وہ جانے لگے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، فرمایا ابو بکر جب تک وہ بول رہا تھا اور تم چپ تھے، فرمایا تمہاری طرف سے اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا تھا، تمہاری طرف سے فرشتہ اس کی باتوں کا جواب دے رہا تھا، تمہاری طرف سے اللہ نے فرشتہ مقرر کر دیا تھا، تم وہ تمہیں برا بھلا کہہ رہا تھا، تم سن رہے تھے، برداشت کر رہے تھے، تمہاری طرف سے فرشتہ اس کے لیے جو ہے وہ جو اس کو جواب دے رہا تھا، اور فرمایا جب تم بولے تم نے اس کو جواب دیا، وہ فرشتہ مجلس سے چلا گیا اور ایک شیطان مجلس کے اندر آ گیا، تم دونوں کو آپس میں شیطان نے لڑوانا شروع کر دی۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس مجلس میں شیطان آ جائے نبی اس مجلس میں بیٹھا نہیں کرتے، نبی اس مجلس سے علیحدہ ہو جایا کرتے۔ اندازہ لگائیے کہ جو انسان درگزر کرتا ہے، جو معاف کرتا ہے، جو برداشت کرتا ہے، اس کے لیے اللہ فرشتہ مقرر کر رہے ہیں کہ بھئی تم چپ رہو، تم برداشت کرتے رہو، تمہیں گالی دی جا رہی ہے چپ کر کے برداشت کر لو، تمہیں برا بھلا کہا جا رہا ہے چپ کر کے برداشت کر جاؤ، تمہیں جو ہے وہ ستایا جا رہا ہے برداشت کر جاؤ۔ کیوں؟ اللہ نے تمہاری طرف سے فرشتہ مقرر کر دیا ہے، وہ اس کو تمہاری طرف سے خود جواب دیتا جائے گا، وہ خود اس کو تمہاری طرف سے جواب دیتا جائے گا اور تمہارا جواب ہوتا رہے گا، تمہیں جو ہے وہ اس کی ضرورت نہیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے ہیں، 44 لاکھ مربع میل کے حکمران حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ منبر پر کھڑے خطبہ دے رہے ہیں، ایک شخص آیا سامنے اور آ کر حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا۔ یہ واقعات میں اس لیے سنا رہا ہوں کہ ہم وہ درگزر والے اس معاملے کو سمجھے، ہم سمجھے کہ درگزر کہتے کس کو ہیں، درگزر کہتے کس کو ہیں؟ یہ سارے وہ لوگ ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، یہ حکمران تھے اپنے اپنے وقت کے، خلیفہ تھے، ان کے پاس طاقت تھی، اختیار تھا، قوت تھی۔ یہ واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کیا چاہتے ہیں کہ جب تم کسی سے انتقام لینے پر قادر ہو، جب تم بدلہ لینے کی طاقت رکھتے ہو، پھر تم معاف کرو تو یہ اصل درگزر ہے، پھر تم معاف کر دو تو یہ اصل درگزر ہے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ خطبہ دے رہے ہیں، منبر رسول پر کھڑے ہیں، ایک شخص آیا، اس نے برا بھلا کہنا شروع کیا اور جو ہے حضرت عثمان غنی کو کیا کہتا ہے کہ اے عثمان تم تو فاسق اور فاجر ہو، تم گناہگار ہو، اللہ کے ہاں توبہ کرو۔ اب آپ اندازہ لگائیں ایک صحابی رسول کو، اللہ کے رسول کے خلیفہ سوئم کو یوں منبر رسول کھڑے ہو کر خطبہ دینے کی حالت میں ایک شخص آ کے جو ہے اس قدر برا بھلا کہہ رہا ہے کہ تم گناہگار ہو، فاسق فاجر ہو۔ حضرت عثمان غنی چاہتے تو اپنی فوج کو حکم دیتے، اپنے جو ہے وہ سب لوگوں کو کہتے کہ بھئی پکڑو اس کو اور ابھی پکڑ کے اس کی جو ہے وہ اچھی طرح سے کھدائی کرو، لیکن حضرت عثمان غنی نے کیا فرمایا؟ وہیں منبر پر کھڑے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا چہرہ موڑا، یوں قبلے کی طرف اپنا چہرہ کیا، اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر کہا یا اللہ یہ شخص مجھے گناہگار کہہ رہا ہے، اگر واقعی میں گناہگار ہوں میں توبہ کرتا ہوں مجھے معاف کر دے، اگر واقعی میں گناہگار ہوں میں توبہ کرتا ہوں۔ اس کو کچھ نہیں کہا، اس کو جواب نہیں دیا، اللہ کے حضور متوجہ ہو گئے، اللہ کی طرف اپنا جو ہے وہ رخ پھیر لیا کہ اللہ اس کی بات اگر سچی ہے، میں واقعی اگر گناہگار ہوں میں توبہ کرتا ہوں تو مجھے معاف فرما دے، اور اگر یہ مجھ پر الزام لگا رہا ہے تو یا اللہ میں اس کو معاف کرتا ہوں تو بھی اس کو معاف کر دے، میں اس کو معاف کرتا ہوں تو بھی اس کو معاف کر دے۔ یہ ہے عفو و درگزر، یہ ہے معاف کرنا، باوجود قدرت کے، باوجود طاقت کے دوسروں کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا۔ امام احنف بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ تابعین میں سے اللہ والے گزرے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ یہ ایک موقع پر جو ہے وہ بازار کے اندر جا رہے ہیں، ایک شخص پیچھے سے آیا اور آ کر جو ہے وہ ان کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا، گالیاں دینا شروع کر دی، اور جو ہے وہ پیچھے سے برا بھلا کہہ رہا ہے
اور امام احمد بن قیس رضی اللہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ آگے چلتے جا رہے ہیں چلتے جا رہے ہیں، کوئی جواب نہیں دے رہے۔ ایک جگہ ایسی آئی، وہاں پر جا کر رک گئے اور پیچھے مڑ کے اس کی طرف دیکھا، اس کو کہنے لگے اللہ کے بندے جتنا برا بلا کہنا ہے یہی کھڑے ہو کے کہہ لو، جتنا برا بلا کہنا ہے یہی کھڑے ہو کے کہہ لو، آگے جو علاقہ شروع ہو رہا ہے وہ میرا اپنا علاقہ ہے، وہاں پر لوگ مجھے مانتے ہیں، میرے معتقد ہیں، میری عزت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم اس علاقے کے اندر داخل ہو کر مجھے گالیاں دو، مجھے برا بلا کہو، لوگ سنیں اور وہ لوگ تم پر ظلم کریں۔ میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے تم پر ظلم کیا جائے، میں نہیں چاہتا کہ میری ذات کی وجہ سے تم پر ظلم کیا جائے۔ تو کیا فرمایا کہ اگر برا بلا جتنا کہنا ہے یہیں پہ کھڑے ہو کے کہہ لو، آگے جا کے چپ کر کے چلے جاؤ۔ یہ ہمارے اکابرین ہیں، یہ ہمارے سلف ہیں، اسلاف ہمارے، یہ ہمارے اسلاف کی زندگی ہے۔ امام قیس بن عاصم رضی اللہ عنہ، غزالی رحمہ اللہ نے ان کا واقعہ لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ قیس بن عاصم رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا، اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے، کپڑے کی تجارت کرتے تھے، کچھ کپڑے، کچھ تھان، کچھ جو بھی ترتیب تھی اس زمانے کی، تو سامان دیا اور سامان دے کر جو ہے وہ کچھ جو ہے وہ ایک تھیلا سا، اس کے اندر کچھ سامان، کچھ درہم دنانیر اور وہ سب کچھ جو ہے وہ جمع کر کے بیٹے کو دے دیا۔ اب بیٹا سفر کے لیے، تجارت کے لیے نکل گیا۔ اب جس طرف یہ تجارت کے لیے جا رہا تھا اس کی اپوزٹ سائڈ سے، دوسری طرف سے جب ڈاکو آ رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان ہے، مال بھی کافی ہے، پکڑا، مال چھین لیا اور مال چھین کر اس نوجوان کو قتل کر دیا، مال چھینا اس نوجوان کو قتل کر دیا، اس نوجوان کو قتل کر کے اب یہ وہ اس طرف جا رہا تھا نوجوان، اور ڈاکو جو تھے وہ سامنے سے آ رہے تھے، اس کو قتل کر دیا اور اپنا سفر جو ہے ڈاکوؤں نے آگے جاری رکھا۔ اللہ کی قدرت اتفاقاً ایسے ہوا کہ ایک جگہ، ایک بستی کے قریب جا کر جو ہے وہ رات کا وقت ہو گیا، اب ڈاکوؤں نے کہا کہ بھی آگے تو نہیں جا سکتے سفر کے لیے، یہاں پر جو ہے وہ کچھ قیام کر لیتے ہیں۔ ایک دروازے پر دستک دی، ان ڈاکوؤں نے ایک دروازے پر دستک دی، وہ بھلے زمانے ہوا کرتے تھے، ٹھیک ہے نا جی، آج کل کے آدمیوں کو بابا کھٹکا رہے ہیں، کنڈی نہیں کھولنا کوئی، بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو وہ بھلے زمانے ہوتے تھے، وہاں ایک دوسرے کی عزت اور احترام ایسا ہوتا تھا، ایک دوسرے کے لیے سب کچھ قربان کر دیا جاتا تھا۔ تو دروازے پر دستک دی، اور میں جیسے ہی دروازے پر دستک دی تو اللہ کی طرف سے اتفاق ایسا ہوا کہ وہ گھر، وہ دروازہ اسی نوجوان کا تھا جس کے باپ نے اپنے بیٹے کو تجارت کے لیے بھیجا تھا، اسی نوجوان کا گھر۔ جب اس گھر کے اندر پہنچا، اس کا والد، ہاں بھئی کیا ہے، بات سنی، کہا یہ رات ہے، قیام کرنا چاہتے ہیں، کچھ دیر ٹھہرنا چاہتے ہیں، تو اس نے کہا کہ آ جاؤ، بٹھا لیا، کھانا پیش کیا، سونے کے لیے بستر دیا، آرام کے لیے جو ہے ان کو جگہ دی، سب کچھ ان کو جو گھر کے اندر میسر تھا ان کے سامنے پیش کیا۔ تو یہ سب کرتے کراتے اس باپ کی نظر پڑی چور کے اس تھیلے پر، جب اس تھیلے کو دیکھا تو پہچان گیا کہ یہ تو وہی تھیلا ہے جو میں نے اپنے بیٹے کو دے کر بھیجا تھا، اور پھر ان کی باتیں سن سنا کر اس کو اندازہ ہو گیا کہ یہ چور ہیں اور بیٹے کو بھی قتل کر دیا ہے اور سامان بھی لوٹ کر لے آئے ہیں، لیکن کہا کچھ نہیں، اکرام کرتے رہے، اس کی میزبانی کی، اور میزبانی کرتے کرتے پوری رات ان ڈاکوؤں نے وہاں پر گزاری، اگلا دن ان ڈاکوؤں نے وہاں پر گزارا، اور کہنے لگے کہ بھی ہم چاہتے ہیں کہ کچھ اور عرصہ، کچھ اور وقت یہاں پر رہیں۔ وہ ڈاکو کہہ رہے ہیں، اب ظاہر سی بات ہے ڈاکو کی نیت وہ ہے کہ نا کہ تو بھی کچھ لگ جائے سامنے، لیکن اب ڈاکو کو تو نہیں ہے پتا کہ بھئی اس نے تو ہم پر احسان کیا ہے، ڈاکو چور کو کیا احسان کا جو ہے اس سے کیا غرض ہے، تو ان کی نیت یہ ہوگی کہ موقع ملے تو ہم گھر سے بھی ہاتھ صاف کر کے نکلتے بنے، کہا کہ ہم کچھ دیر اور ٹھہرنا چاہتے ہیں۔ تو وہ اس نوجوان کا جو والد تھا وہ کہنے لگا، کہتا ہے کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث سنی ہے، اللہ کے رسول کی ایک حدیث سنی ہے، وہ حدیث کیا ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر اکرم ضیفہ، فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو اللہ اور آخرت پر یقین رکھتا ہے وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے، وہ اپنے مہمان کی میزبانی کرے۔ تو وہ نوجوان اپنے مہمان کی میزبانی کر رہا ہے،
باوجود اس کے کہ وہ جانتا ہے کہ راستے میں میرے بیٹے کو قتل کر کے یہ آیا ہے، لیکن اللہ کے حدیث اور پھر اس سے کہا، جب وہ جانے لگے اس سے کہا کہ میں نے تمہارا اکرام کیا، تمہاری میزبانی کی، یہ جانتے ہوئے تمہاری میزبانی کی کہ تم نے میرے بیٹے کو قتل کر دیا ہے، یہ نشانیاں ساری تمہارے پاس موجود ہے، میں جانتا تھا کہ تم میرے بیٹے کے قاتل ہو، میں نے ایک اللہ کے نبی کی حدیث کے احترام میں تمہاری میزبانی کی ہے، اب اس سے زیادہ میزبانی کی توقع مجھ سے مت رکھنا، جاؤ میں نے تمہیں معاف کیا، اب یہاں سے چلے جاؤ۔ یہ ہے عفو و درگزر، کہ وہ ڈاکو، وہ قاتل جو جس نے بیٹے کا قتل کیا ہے وہ گھر کے اندر موجود ہے، چاہے تو بدلہ لے سکتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی کی حدیث سامنے ہے، اس کو معاف کیا، اس کا اکرام کیا اور اس کو چلتا گیا۔ یہ عفو و درگزر ہے جو آج اس امت کے ہاتھ سے نکل چکا ہے، جس سے یہ امت محروم ہو چکی ہے۔ معاف کرنے کی یہ سنت جس سے یہ امت محروم ہو چکی ہے، آج چھوٹی سی بات ہوتی ہے ہر جگہ پر، ہم جہاں بھی چلے جائیں، گھر ہے تو گھر میں جو ہے وہ جھگڑے، کہیں پر میاں بیوی کا جھگڑا ہے، کہیں پر ساس بہو کا جھگڑا ہے، کہیں پر جو ہے وہ بھابھی اور نند کا جو ہے وہ جھگڑا ہے، فیکٹری کے اندر جو ہے وہ کسی کمپنی میں چلے جائیں تو وہاں پر ملازمین کا اپنے باس اور اپنے بڑے سے جو ہے جھگڑا ہے، بازار کے اندر چلے جائیں وہاں پر جھگڑا، ہر جگہ پر جھگڑے، ہر جگہ پر فساد، ہر جگہ پر فتنے، کیوں ہے؟ ہم نے وہ برداشت کا مادہ اپنے اندر سے ختم کر دیا، ہم برداشت کا مادہ اپنے اندر سے ختم کر دیا۔ ایک تابعین میں سے ایک شخص ہے، ان کے بارے میں واقعہ یہ امام غزالی رحمہ اللہ نے یہ واقعہ بھی لکھا ہے، فرماتے ہیں کہ ایک شخص، اس کی باندی، اس کی جو کنیز تھی، اس نے سالن پکایا، گوشت پکایا، اور وہ شوربہ اتنا گرم تھا کہ چولہے سے اتار کر لے کر جو ہے وہ سامنے آ رہی تھی، رستے کے اندر اس کے مالک کا بیٹا وہ آیا، اس کے اوپر وہ سارے کا سارا گرا، فرمایا باپ کی آنکھوں کے سامنے وہ بچہ جھلس گیا اور وہیں پر وہ بچہ معصوم چھوٹا سا مر گیا۔ فرمایا اس کے باپ نے جب اپنی باندی اپنی کنیز کی طرف دیکھا تو ڈر کے مارے اس کی باندی اس کی کنیز کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے کہ آج تو میری خیر نہیں، میرے ہاتھ سے میرے ہی مالک کا بچہ جو ہے وہ قتل ہو گیا، آج تو میری خیر نہیں۔ تو فرمایا وہ مالک اللہ والا تھا، اس نے جیسے ہی اپنی کنیز کی آنکھوں میں دیکھا آنسو ہیں، ڈر کے مارے آنسو ہیں، اس نے کہا جا میں اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف بھی کرتا ہوں اور آزاد بھی کرتا ہوں، آج کے بعد تو آزاد ہے۔ یہ نبوی زندگی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو احد میں شہید کیا گیا، مشہور واقعہ ہے، تفصیل نہیں عرض کروں گا، لیکن ہم جانتے ہیں کہ کس قدر ان کو تشدد اور کس قدر ہے وہ ظالمانہ طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا مسئلہ کیا گیا، ان کے کان کاٹ دیے گئے، ان کا ناک کاٹ دیا گیا، ان کے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے گئے، پھر ان کا کلیجہ نکالا گیا، پھر اس کلیجے کے اندر جو ہے اس کلیجے کو چبایا گیا، پھر اس کلیجے کے اندر وہ ساری کیفیت، لیکن یہ سب کرنے والا کون تھا؟ وہ حضرت بخشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ایک موقع آیا، حضرت بخشی نے اسلام قبول کیا، اللہ کے نبی کی بارگاہ میں آئے، جب اسلام قبول کر چکے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع نہیں کیا کہ بھئی تیرا اسلام کیسا ہے، منع نہیں کیا، اس نے کہا یا رسول اللہ ایمان لانا چاہتا ہوں، مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ حضور نے یوں ہاتھ بڑھایا، کلمہ پڑھایا، حضرت بخشی مسلمان ہو گئے۔ وہ بخشی جس نے حضور کے چچا کا قتل کیا، جس نے حضور کو قتل بھی ایسا، فرمایا کہ غزوہ احد کے موقع پر جب حضور اپنے چچا کی لاش، اپنے چچا کی میت پر پہنچے، فرمایا حضور کو زندگی میں کبھی اتنا غم نہیں پہنچا تھا جتنا غم چچا کی لاش اور میت کو دیکھ کے پہنچا تھا، چچا کی میت کو دیکھ جتنا غم حضور کو پہنچا۔ لیکن وحشی آئے کہ یا رسول اللہ مسلمان ہونا چاہتا ہوں، حضور نے یوں ہاتھ بڑھایا، فرمایا پڑھو کلمہ، کلمہ پڑھایا، مسلمان ہو گئے، اور پھر فرمانے لگے اللہ کے حبیب، فرمایا وحشی تو نے میرے چچا کو قتل کیا تھا، میں نے اللہ کی رضا کے لیے تجھے معاف کر دیا ہے، لیکن جب تو میرے سامنے آتا ہے مجھے میرے چچا کی یاد آ جاتی ہے، لہٰذا آج کے بعد میرے سامنے نہ بیٹھا کر، میرے پچھلی جانب آ کے بیٹھ جائے۔ چچا کے قاتل کو معاف کر دیا، اور آج جو ہے ایک انچ زمین کے ٹکڑے کے پیچھے بھائی بھائی کا قتل کر رہا ہے،
بیٹا باپ کے گریبان پر جو ہے وہ ہاتھ ڈال رہا ہے، بیٹی ماں کے منہ میں تمانچے مار رہی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو چکا ہے، والدین کے ساتھ بدسلوکی ہو رہی ہے، پورے کے پورے معاشرے کے اندر بگاڑ آ چکا ہے، اور وجہ کیا ہے؟ عدم برداشت۔ ہمارے اندر سے برداشت ختم ہو گئی، وہ عفو درگزر کا، وہ سنت کا طریقہ اور وہ نبوی طریقہ، ایک دوسرے کو جو معاف کرنے کا طریقہ تھا، ہم اس سے محروم ہو گئے۔ اگر ہم آج بھی اپنے معاشرے کو پرامن بنانا چاہتے ہیں، اطمینان سکون والی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، اللہ کی قسم ہم نبوی طریقوں کو، سنت والی زندگی کو اپنا لیں، اس کو اپنی زندگی میں لے آئیں۔ اللہ تعالیٰ اس زندگی میں ہمیشہ کے لیے سکون ہی سکون جو ہے وہ ہمیں مہیا کر دے گا، صرف دنیا کی زندگی نہیں، ہمیشہ ہمیشہ کی جو آخرت کی زندگی ہے اللہ اس کو بھی پرسکون بنا دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنتیں ادا کریں۔